السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بروج پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو کہ ہم خالق کائنات کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ والسماء ذات البروج، بروج والے آسمان کی قسم۔ بات شروع کرنے کے پہلے ہی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اور ایک نہیں، اس آیت میں 4 قسمیں کھائی، اپنی عظیم الشان مخلوقوں کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی۔ جب قسم کھائی جاتی ہے، قسم کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اگر قسم کھائیں گے تو صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ مخلوق کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے، اور جس کی قسم کھائی جاتی ہے گویا کہ کل حشر کے میدان میں اللہ اسے گواہ بنا کر کے کھڑا کرے، اور اللہ رب العزت جسے چاہے اپنی بارگاہ میں گواہ بنا کر کے کھڑا کرنے پر قادر ہے، جس مخلوق کو بھی چاہے۔ قسم جس چیز کی کھائی جاتی ہے اس کی عظمت پتہ چلتی ہے، یعنی جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عظمت پتہ چلتی ہے، اور کس بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، یہ 2 بات اہم ہوتی ہے۔ یعنی اللہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی عظمت پتہ چلی، اور دوسرا یہ کہ اللہ کس بات کی یقین دلانے کے لیے قسم کھا رہا ہے۔ تو قسم کے بعد جواب قسم ہوتا ہے، جیسے ہم اللہ کی قسم کھائیں تو کیوں کھا رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت اگر قسم کھاتا ہے تو جواب قسم اس وجہ سے قسم کھایا۔ تو یہاں مکہ کے ظالموں کو ان کے انجام سے باخبر کیا جا رہا ہے۔ مکی صورت ہے، اور مکہ کے اندر ایمان والوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ظلم کیے جا رہے تھے۔ ایمان والوں کا کیا قصور تھا؟ ایمان والوں کا ان کی نظر میں صرف یہ قصور تھا کہ انہوں نے ساری کائنات کے خالق اور مالک ایک رب کو ماننا شروع کر دیے تھے، مخلوق سے ہونے کا یقین انہوں نے ختم کر دیا تھا، اور اعلانیہ طور پر صرف ایک خالق اور مالک کے ہونے کا یقین کا انہوں نے اعلان کر دیا تھا، یعنی توحید کی گواہی دے دی تھی۔ اور یہ توحید کی گواہی انہیں اتنی ناگوار گزری، اتنی بری لگی کہ وہ لوگ ایمان والوں کے اوپر یعنی توحید کی وجہ سے انہیں ستانے لگے، مارنے لگے، انہیں جلانے لگے، انہیں گھسیٹنے لگے، گھروں سے نکالنے لگے، اور شہر چھوڑنے پر، کاروبار چھوڑنے پر، بیوی بچوں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ایسے ایسے ظلم کیے کہ زمین و آسمان نے ایسے ظلم بہت کم دیکھے ہوں گے، جو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کے اوپر ڈھائے جا رہے تھے، ان کے اوپر ظلم توڑے جا رہے تھے۔ اسی بیچ اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا اور خبردار کیا مشرکین مکہ کو کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسا کیا تھا، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا انتقام لیا۔ اور دوسری طرف صحابہ اکرام کو، آنے والے ہر ایمان والے کو قیامت تک، ان کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے قانون سے آگاہ کر دیا کہ ہر حال میں ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا ہے تو ایمان والوں کو اسی وقت قبول کر لیتا ہے، سرخرو کر لیتا ہے، جنت کے اندر انہیں اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے، یعنی شہادت عطا فرما دیتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو دنیا کی بادشاہت عطا کرتا ہے، اور پھر آخر کار تو ان کے لیے جنت ہے ہی۔
تو یہ دو قسم کے اللہ رب العزت کے فیصلے ہوا کرتے ہیں ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ. یا تو اللہ چاہتا ہے تو شہادت کا شرف نصیب فرماتا ہے جو ہر ایمان والوں کی خواہش ہوتی ہے. ہر ایمان والا دو آرزو کے ساتھ جیتا ہے. ہم بھی اپنا جائزہ لیں. ایک آرزو شہادت کی آرزو اور دوسری خانہ کعبہ کی آرزو کہ اس کے رب کے گھر کا طواف کرے. تو یہ آرزو اللہ رب العزت اس مومن کی قبول کر لیتا ہے اگر چاہتا ہے تو شہادت عطا کرتا ہے, اور چاہتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کو بادشاہت دیتا ہے اور آخر کار اس کا انجام بادشاہت کا ہی ہوا کرتا ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے قسم سے بات کو شروع کی. ایک تو یقین کے لیے یہی بات کافی تھی کہ اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے, اس میں اور وضاحت یا اور اس کے اندر اہمیت کو ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت نے قسم کھائی کہ اب تم یقین کر لو, تمہارا رب قسم کھا کر کے تمہیں یقین دلا رہا ہے. اور قسم بھی کیسی بھاری بھرکم چیزوں کی, اپنی کیسی عظیم و شان مخلوق کی. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, بروج والے آسمان کی قسم. جیسے سورہ فرقان آیت نمبر 61 میں بھی اللہ فرماتا ہے وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے آسمان میں بروج بنایا ہے اور اس میں چراغ یعنی سورج اور روشن چاند بنایا. چراغ بنایا اور روشن چاند بنایا. وہ بہت بابرکت ذات, اس کی عظمت, اس کی قدرت اور اس کی معرفت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان اپنے سر کو اوپر کر کے آسمان, بلند آسمان کو دیکھے کہ اس نے کتنا بڑا آسمان بنایا, اور پھر ستاروں کو اگر وہ دیکھے تو اس نے کیسے یہ بروج بنایا ہے. بروج برج کی جمع ہے اور آسمان میں 12 بروجیں ہیں. اس میں جو 12 بروج ہیں ان کے نام اس طرح ہیں: حمل, سور, جوزہ, سرطان, اسد, مزبلہ, عقرب, کوس, جدی, دل, ہد. یہ 12 بروجیں ہیں اور سورج ہر مہینے ان 12 بروجوں کو طے کرتا ہے, مطلب 12 بروجوں کو کراس کرتا ہے ہر مہینے سورج. جب 12 مہینے کی تکمیل ہوتی ہے تو سورج ان 12 بروجوں کو عبور کر چکا ہوتا ہے, مطلب اس 12 بروجوں کو پار کر چکا ہوتا ہے ایک مہینے کے ختم ہوئے تک. اور اللہ کی قدرت ہے اور وہ بہت بڑی مخلوق جن سے ہو کر سورج گزرتا ہے, یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی قدرت ہے. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ستاروں کی قسم کھائی, اور اگر سارے ستارے دیکھیں تو جس کو ہم اپنی لینگویج میں گیلیکسی کہتے ہیں, اور ان گیلیکسی کے اوپر جو آسمان ہے اللہ اس کی قسم کھاتا ہے, بروج والے آسمانوں کی قسم. اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اللہ اکبر, دوسری قسم دیکھیے آپ, اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. یہاں وعدہ کیا گیا کس دن سے؟ آخرت کا دن, جس کا وعدہ ہر انبیاء کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہر وحی میں پہنچا دیا کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے, یہاں صرف ہم عمل کرنے آئے ہیں, اور اس کا حساب دینے ہمیں جس دن کھڑے ہونا ہے وہ دن ہے آخرت کا دن, وہ ہے قیامت کا دن, وہ ہے انصاف کا دن. تو اس انصاف کے دن کی اللہ رب العزت نے یہاں پہ قسم کھائی, جس دن صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ملکیت اور حاکمیت ہوگی. آج بھی اسی کی ملکیت ہے, لیکن آج ہمیں کچھ اللہ رب العزت نے چھوٹ دے دی ہے کہ ہم جو چاہیں وہ بولتے ہیں, جہاں چاہیں وہ چلتے ہیں, جو چاہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اس دن یہ ملکیت بھی ختم ہو جائے گی اور اس کی بارگاہ میں تنہا کھڑے ہوں گے. تو اس دن, وہ عظیم دن جس دن مظلوموں کو ان کا حق دیا جائے گا, مظلوموں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور ظالموں کو سخت سزا دی جائے گی, اس دن کی اللہ رب العزت نے, ایسے عظیم دن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی, انصاف کے دن کی, اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم. شاہدین و مشہود کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 470, تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے اور تفسیر الطبری کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ شاہدیوں سے مراد جمعہ کا دن ہے. شاہدیوں سے مراد جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن سے افضل اور کوئی دن نہیں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے, یعنی جس سورج تو روز طلوع ہوتا ہے, لیکن سب سے پیارا دن, سب سے افضل دن, سب سے عظیم دن وہ دن ہے جس دن سورج طلوع ہوتا ہے, یعنی جمعے کا دن ہے. اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے, ایک سا, ایک گھڑی, ایک ٹائم ایسا ہے کہ جس میں کوئی مسلمان بندہ اپنے اللہ سے بھلائی کی جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے. وہ وقت ایسا وقت ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت سے مسلمان بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے, اور اگر وہ کسی شر سے پناہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرما لیتا ہے. تو ایسا عظیم دن کہ یہ سارے دنوں کا سردار, بلکہ مسلمانوں کی عید کا دن,
اس دن میں ایک وقت ایسا ہے جس وقت اللہ رب العزت دعا کو رد نہیں کرتا. ہم بھی اپنی حاجتوں اور ضرورتیں ہر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کون اس کا اہتمام کرتا ہے کہ جمعے کے دن، اور یہاں تک علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روح سے بتا دیا، حدیث کی روح سے بتا دیا کہ وہ وقت عصر سے اور مغرب کے بیچ کا ہے. اب اتنا چھوٹا سا ٹائم ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بڑے لوگوں کے گھر کے سامنے تو کھڑے رہتے ہیں اور وہاں شرم بھی نہیں آتی. اور اگر آپ غور کریں تو وہ صرف رب کا دربار ہے جہاں پر مانگنے سے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، جہاں سے مانگنے پر خوشی محسوس ہوتی ہے. وہ ایسا عظیم دربار اللہ رب العزت کا کہ جہاں مانگنے سے عزت ملتی ہے، نہ مانگنے سے اس کی ناراضگی ملتی ہے. اور جو وعدہ کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، لیکن ہم میں سے کس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ سخت پریشانی میں ہے اور وہ سارے کام کو چھوڑ کر کے عصر سے مغرب تک مسجد میں بیٹھ جا کے اور اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو اللہ رب العزت سے منوا لے، یا رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے اور اللہ رب العزت سے منوا لے. تو بہرحال یہاں پہ شاہدین سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے. اللہ اکبر. یوم عرفہ میں جو سب سے عظیم دن ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور 365 دن میں جو سب سے عظیم دن ہے وہ عرفے کا دن ہے، جس دن حاجی جو ہے 9 ربیع الاول عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سے حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی کلمے کو بلند کرتے ہیں. اس دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، دنوں میں سب سے افضل ہے، اور راتوں میں لیلۃ القدر. تو ایسی عظیم، اب آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ایسی کتنی عظیم 4 چیزوں کی قسم کھائی. عرش عظیم کی قسم کھائی، والسماء ذات البروج، اور بروج والے آسمان کی قسم، مطلب گیلیکسیوں والے آسمان کی قسم عرش عظیم کی، اور آخرت کے دن کی، انصاف کے دن کی قسم. انصاف کے دن کا ہر مظلوم کو انتظار ہوتا ہے کہ میرا خالق مجھے انصاف دلائے گا. میرے پڑوسی نے مجھ سے جو کیا، یا فلاں نے جو کیا، جس نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کی اولاد نے اس کے ساتھ ظلم کیا، رشتہ دار نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، بادشاہ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس سے بھی وہ مظلوم ہوا ہے، جس سے بھی وہ پٹا ہے، جس سے بھی وہ پریشان ہوا ہے، تو ہر مظلوم اپنے حق کا انتظار کرتا ہے، یا حق کے دن کا، انصاف کے دن کا انتظار کرتا ہے. اللہ نے اس کی قسم کھائی جس خبر کو لے کر کے ہر انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے کہ بے خبر مت رہو، لاپرواہ مت بنو، تمہیں مرنا ہے اور اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے. اس کی قسم اللہ نے کھائی. اور تیسری قسم جمعہ کے دن کی قسم کھائی، اور پھر عرفہ کے دن کی قسم کھائی. اور اب آگے سنیں، قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کیے گئے خندق والے. اب یہاں پہ خبر کہ خندق والے ہلاک کیے گئے، یعنی جنہوں نے خندق کھودی. خندق کسے کہتے ہیں؟ خندق ایسا گڑھا، ایسا گڈھا جو لمبائی لیے ہوئے ہو اور اس کی چوڑائی ایسی ہو کہ کوئی اس پہ سے کوئی کود نہ سکے، اور گہرائی ایسی ہو کہ اس میں بغیر سہارے کے باہر نہ نکلا جا سکے. اسے خندق کہتے ہیں، جو ایک جنگ میں بھی، جنگ خندق میں کھودی گئی تھی. تو یہ خندق جنہوں نے کھودی ہے، یہ واقعہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کا ہے، یہودی اور نصرانیوں کے زمانے کا ہے، اہل کتاب کے زمانے کا ہے، کہ ان لوگوں نے ایمان والوں کو جلا کر کے ختم کر دینے کے لیے خندق کھودی تھی، اور اس خندق میں آگ جلائی تھی. اس کا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور مشرکین مکہ کو خبر دی جا رہی ہے کہ تم سے بھی پہلے ایسے ظلم کیے جا چکے ہیں. اور صحابہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ثابت قدم تھے، اور صحابہ اکرام بھی الحمدللہ ثابت قدم. انہوں نے توحید کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کی، کوئی سمجھوتا نہیں کیا. رب کے حق کو کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے خوشی خوشی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن احد کا نعرہ نہیں چھوڑا کہ اللہ ایک ہے، خالق، مالک، مربی، حاجت روا اور مشکل کشا، وہ صرف اور صرف ایک ہے، جو آسمان کا رب ہے، جو سورج چاند زمین و آسمان کا رب ہے. تو بہرحال بلکہ ہلاک کیے گئے خندق والے. آیت نمبر 4 میں فرمایا النار ذات الوقود، بڑے ایندھن والے، آگ والے. مطلب جب وہ خندق کھودے تو اس میں خوب ایندھن انہوں نے ڈالا، جلاؤ چیزیں، فیول، اور پھر اس میں آگ جلا دی. اب آپ سوچیں کہ خندق ایسی کہ بغیر سہارے کے باہر نہیں آیا جا سکتا، اس کے اوپر سے نہیں نکلا جا سکتا، اتنی بڑی بڑی اور لمبی لمبی خندقیں، اور اس میں آگ جلا کر کے، ایندھن ڈال کے اس میں آگ جلائی گئی، یعنی کہ گویا کہ بھٹی کے جیسا اس کو بنا دیا گیا. آیت نمبر 6، جبکہ وہ ان خندقوں کے کنارے پر بیٹھے تھے. اب دیکھیے یہاں پہ 2 لوگوں کا کردار پیش کیا گیا. ایک تو وہ جنہوں نے خندق کھودی تھی، آگ جلائی تھی، اور دوسرے تماشائی تھے، دور سے بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے. یعنی مومنوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور یہ تماشائی بنے ہوئے دیکھ کر کے اس پہ مزہ لے رہے تھے، یوں سمجھ. دوسروں کا بھی اللہ نے بیان کیا جبکہ وہ ان خندق پر بیٹھے ہوئے تھے. آیت نمبر 7، اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. بچانے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، وہ صرف بیٹھ کر کے اسے دیکھ رہے تھے، مومنوں کے اوپر ظلم کو.
اور مومنوں کے اوپر کیوں ظلم کیا جا رہا تھا؟ کیا قصور تھا ان کا؟ کیا ان کی زمین پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا؟ کیا ان کی دولت کو انہوں نے لوٹ لیا تھا؟ کیا ان سے کوئی جائیداد انہوں نے مانگی تھی؟ کیا ان سے کوئی ان کا جھگڑا تھا؟ کیا تھا ان کا؟ کیا چیز، ان کا جرم کیا تھا؟ کیوں اتنی بڑی خندق کھود کر کے اور اس کے اندر جلانے کی کوشش کی جا رہی؟ اللہ رب العزت آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے اور انہوں نے اس سے اس کے علاوہ کسی چیز کا انتقام نہیں لیا کہ وہ اللہ غالب قابل تعریف پر ایمان لائے، اور انہوں نے یعنی مشرکوں نے، کفار نے ان سے اس کے علاوہ کسی چیز کا انتقام نہیں لیا، اس کے علاوہ اور کوئی عذر نہیں تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ حکومت چاہتے تھے، وہ دولت چاہتے تھے، وہ شہرت چاہتے تھے، کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ غالب قابل تعریف پر ایمان لا چکے تھے، وہ اللہ پر ایمان لا چکے تھے، وہ توحید پرست ہو گئے تھے۔ اس توحید کے علاوہ انہیں اور کسی بات سے ان کے لیے رنجش یا غصہ یا دشمنی نہیں تھی۔ ان سے دشمنی کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے توحید قبول کر لی۔ مکہ والوں نے کیوں دشمنی کی؟ صرف اس لیے کہ یہ 360 خانہ کعبہ کے اندر بت ہیں، لات عزا منات، ان سے ہونے کا یقین کا انکار کر دیا تھا صحابہ اکرام نے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دیا تھا کہ کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ رب العزت، لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ اس بات سے انہیں نفرت ہوئی تھی اور اس لیے صحابہ اکرام کو ستایا گیا تھا۔ اور یہاں پر بھی اس خندق کے اندر جن کو پھینکا گیا تھا یا ڈالا جا رہا تھا یا جلایا گیا تھا، ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس کی گواہی دی۔ کیسے قیمتی لوگ تھی کہ ان کے واقعے کی اللہ رب العزت قسم کھا کر کے بیان فرما رہا ہے ان کے واقعے کو کہ یہ وہ اللہ رب العزت کے ولی تھے کہ انہیں اس لیے ستایا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے وحدانیت کا اقرار کر لی۔ جیسے آیت نمبر 8 کے اندر اللہ نے فرمایا اور انہوں نے ان سے اس کے علاوہ کسی چیز کا انتقام نہیں لیا کہ وہ اللہ غالب قابل تعریف پر ایمان لائے تھے، اس لیے ان سے انتقام لیا، ان سے دشمنی مول لی۔ وہ ذات کے اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس ذات پر انہوں نے ایمان لایا تھا۔ کس رب پہ ایمان لایا تھا؟ جانور پہ نہیں لایا تھا، پتھروں پہ نہیں لایا تھا، مردوں پہ نہیں لایا تھا، انسانوں پہ نہیں لایا تھا، انہوں نے اس رب کے اوپر ایمان لایا تھا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ ذات کے اس کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی بادشاہ نہیں، اس کے اوپر وہ ایمان لائے تھے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور اس کا بادشاہ ہے، مطلب اس کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک اور اس کا مدبر ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ ہر چیز پر شاہد بھی ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، شاہد بھی ہے، وہ نگران ہے، ہر کوئی اس کے کنٹرول کے اندر بھی ہے اور اس کی نظر کے اندر بھی، ہر کسی کو وہ دیکھ رہا ہے۔ کالے رات میں کالے پہاڑ کے نیچے کوئی کالی چیوٹی چل رہی ہے تو اس کی بھی آہٹ کو سن رہا ہے، اسے بھی دیکھ رہا ہے، بذات خود عرش پر مستوی ہونے کے باوجود وہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کی صفت کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے اور ہر کسی کو وہ سن رہا ہے۔ اس رب پر میں ایمان رکھتا ہوں، اس رب پر ایمان لائے تھے بے شک جنہوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو ستایا۔ اب آیت نمبر 10 کو ہم آخر میں دیکھیں گے، پہلے اس تعلق سے کہ پچھلی قوموں کو کس طریقے سے ستایا گیا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، آگ جلائی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، سیدنا ابراہیم اللہ رب العزت کے خلیل، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے والد آزر سے کہہ دیا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک تو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ وہ ناراض ہوئے، گھر سے نکال دیا۔ جب یہ اعلان قوم میں کیا اور قوم میں توحید کی دعوت دی تو قوم نے مل کر کے ادھر اکٹھا کیا، آگ لگائی، آگ جلائی، ایک بڑا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس آگ میں انہیں داخل کرنا چاہا، لیکن اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ کلاس کے شروع میں ہی میں نے اس بات کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے کہ کبھی وہ مومنوں کو بچا لیتا ہے اور کبھی اونچے مقام پر انہیں درجہ دیتا ہے، شہادت کے درجے پہ ان کو فائز کرتا ہے، اور کبھی دنیا میں بھی اونچا مقام دیتا ہے اور پھر مرنے کے بعد بھی اونچا مقام عطا کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ مکہ والوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ حضرت خباب نے جیسی توحید کا اعلان کیا تو ان کی مالکن ان کو بھٹی میں جلانے لگی، اور وہ آگ کی بھٹی اور ان کی مالکن لوہے کے اوزار بنایا کرتی تھی، تو لوہے کے اوزار والی بھٹی کتنی سخت ہوتی ہے، اس میں حضرت خباب کو ڈال دیا اور ان کی چربی سے وہ بھٹی کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی پڑی۔ جب وہ صحابہ اکرام کے نزدیک پہنچے ایک کمبل کو اوڑھ کر کے، تو صحابہ کہتے ہیں اتنی گرمی میں آپ نے یہ کمبل اوڑھا ہوا ہے؟ انہوں نے جب ہٹا کر کے دکھایا تو آپ کی پشت پوری جلی ہوئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ دوسرے صحابہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ بورے میں لپیٹ کر کے اور آگ کی دھونی دی جاتی۔ حضرت بلال کو اور بھی دوسرے، یاسر، عمار اور بھی دوسرے ہر کسی صحابہ کے آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ ابوبکر صدیق کے ساتھ کیا کیا
تو یہ مظالم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے تھے، اور اس بیچ یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ فرعون نے کیا کیا؟ جب لوگوں نے توحید کا اعلان کیا، جو پہلے جادوگر تھے لیکن توبہ کیا اور توحید کا اعلان کیا، تو فرعون نے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پیر کاٹ کر کے الٹا لٹکا دیا، لیکن ان لوگ پھرے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لانے والے پھرے نہیں، اور نہ ہی صحابہ اکرام کوئی پھرے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے کے 50 سال تقریباً پہلے ہوا۔ نجران کے ایک بادشاہ کے تعلق سے امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کرتے اور توحید کی عظمت کو کس طرح سمجھاتے تھے، اور دائی کے اخلاق اور دائی کے کردار کو کس طریقے سے پیش کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ سب سیرت ہمارے لیے ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بھی ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے کہ ہم اللہ کی توحید کے لیے، اللہ رب العزت کو ایک ماننے کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے اس کے لیے ہم حاضر ہوں۔ یہ دی ہوئی زندگی اس رب کی ہے، اور اس سے بہتر موت نہیں کہ ہم اس کے کلمے کے لیے شہید کیے جائیں اور اس توحید کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیں۔ اس سے بہتر زندگی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا، مطلب یہودی بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ مشرک قوم تھی جو جادوگروں سے اپنا کام کروایا کرتا تھا۔ باقاعدہ اس نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا ایک جادوگر بادشاہ، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میں موت کے قریب آ گیا ہوں، لہٰذا ایک بچہ میرے سپرد کر دو کہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے، جیسا انسان ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ تو یہ جادوگر کی بھی فکر کیا ہے کہ میرے بعد یہ جادو کو کون سنبھالے گا، اور ایک دائی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے پیچھے وہ بھی اسی فکر کو لے کے جاتا ہے کہ میرے بعد اس توحید کے اعلان کو کون بلند کرے۔ تو یہ بدتمیز جادوگر موت کا آخری وقت آ گیا اور بادشاہ سے آ کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک بچہ دے دو تاکہ میرے بعد وہ اس سلطنت کو سنبھالے، اس بادشاہت کو، آپ کے جو ہے آپ کے کام کو دیکھے، میں اس کو جادو سکھا دوں اس بچے کو۔ تو بادشاہ نے ایک بچے کو اس کے سپرد کر دیا اور اس نے بچے کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ جادوگر اور بادشاہ کے درمیان ایک راہب بھی تھا، مطلب بچہ آتا تھا جس گھر سے اور جادوگر کے گھر تک پہنچتا تھا تو بیچ میں ایک راہب کا گھر بھی تھا، یعنی ایک عالم کا گھر تھا، ایک توحید پرست عالم کا گھر تھا۔ اس وقت وہ نصرانی عالم تھے، یعنی اس وقت صحیح نصرانی دین پر وہ قائم تھے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا واقعہ۔ تو بچہ جادوگر کے پاس آتا اور جا کر کے پہلے وہاں بیٹھ جاتا۔ ہم لوگ بچے کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ توحید نہیں سمجھ سکتا، اس کو دین نہیں سکھایا جا سکتا، یہ تو بہت باریک ہے اور بال سے باریک ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جبکہ توحید سیکھنے کی اصل عمر بچپنا ہی ہے۔ تو یہ بچہ اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا، اس عالم کے پاس بیٹھنے لگا۔ تو بچہ اس راہب کے پاس جب گیا اور اس کی گفتگو سنا تو اسے اچھی لگی اور وہ بار بار اس کے پاس آنے لگا۔ اب یہ ہونے لگا کہ بچہ زیادہ تر راہب کے پاس رک جاتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ توحید کسے پسند نہ آئے، جس کو اللہ کی معرفت کہیں سے ملنا شروع ہو جائے اپنے خالق اور مالک کی، تو وہ تو اس کے پاس وقت گزارنا پسند ہی کرتا ہے۔ تو بچہ زیادہ وقت اس کے پاس گزارنے لگا۔ ہوا یہ کہ جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو اسے جادوگر مارتا کہ تو اتنا لیٹ ہو گیا، اور جب وہ گھر پہنچتا تو گھر والے مارتے کہ تو اتنا لیٹ ہو گیا۔ اس نے آ کر کے راہب سے بتایا، اپنے استاد سے بتایا، عالم سے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی پٹتا ہوں، وہاں بھی پٹتا ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ جا کر کے یہ کہنا جادوگر کو کہ میں گھر سے لیٹ ہو گیا، اور گھر والوں کو کہنا کہ میں وہاں جا کر کے لیٹ ہو گیا۔ بس اسی طرح معاملہ چلتا رہا، یعنی وہ پٹتا بھی رہا اور توحید سیکھتا رہا۔ قربانی بھی دیکھیں آپ۔ اور جادو جہاں پہ سیکھ رہا تھا وہاں سے جادو سیکھنے کے بعد اس کو کون سی پوسٹ ملتی؟ بادشاہ کے قریب کی پوسٹ ملتی، گورنمنٹ سروینٹ ہوتا وہ۔ بادشاہ اس کو ہاتھوں ہاتھ رکھتا کیونکہ جادوگر ہے، کیونکہ بادشاہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہی کرنے والا ہے، جادو سے ہی ہوتا ہے سب کچھ۔ تو اتنی بڑی پوسٹ، اتنا بڑا علم، لیکن سیکھنے میں دلچسپی اس کو کس چیز کی ہے؟ یہ ہے توحید کی چاشنی۔ ایک بار یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، انسان پاگلوں کی طرح اس علم کو سیکھتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی علم نہیں۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا رب کون، اب ادھر بھی پٹ رہا ہے، ادھر بھی پٹ رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میری بادشاہت کے پاس جو قریبی سیٹ ہے وہ بھی جائے گی، لیکن سب کچھ قربان ہے، اور وہ سیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ راستے میں آ رہا تھا اور ایک بہت بڑا سا کوئی اژدہا یا جانور راستے میں پڑا ہوا تھا اور پورا راستہ جام ہو گیا۔ کوئی اس کے قریب سے جانے کو تیار نہیں تھا، مطلب کوئی ایسی چیز تھی وہ، جیسے بڑا سا اژدہا ہوتا ہے، سانپ ہوتا ہے، یا کچھ ایسی چیز جیسے شیر وغیرہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈر کر کے سب دور دور بھاگ رہے ہیں،
اور کوئی راستے سے جانے کو تیار نہیں۔ اس بچے نے دیکھا اور وہ کیا کہتا ہے، اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ، اللہ اکبر، یعنی اس کو اللہ کی معرفت ہو گئی تھی۔ جادوگر کس کو بلاتے ہیں؟ شیطان کو بلاتے ہیں۔ اس نے مدد کس سے مانگی تھی؟ اللہ سے مانگی، یعنی اسے معرفت حاصل ہو چکی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ زیادہ جادوگر کے معاملے کے نسبت تجھے زیادہ پسند ہے اور زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر تاکہ لوگ راستے سے گزر جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر پھینکا اور اس جانور کو ہلاک کر دیا۔ مطلب جیسے اس نے پتھر پھینکا تو اللہ رب العزت نے اس جانور کو ہلاک کر دیا۔ مدد کس سے مانگی تھی؟ اللہ سے مانگی، اور یہ کہہ کر کے کہ ایک طرف جادوگر ہے اور ایک یہ توحید پرست، اگر یہ توحید پرست صحیح ہے تو اے اللہ اس کو ختم کر دے۔ راستہ صاف ہو گیا اور لوگ گزرنے لگے۔ اس نے راہب کو جا کر کے یہ واقعہ بتایا کہ آج میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ تو راہب کہتا ہے اے میرے بیٹے، اب تم مجھ سے بھی بڑے ہو گئے ہو، یعنی اب تم اللہ رب العزت کے قریب ہو گئے ہو، اور یقیناً ان قریب تمہیں آزمایا جائے گا، بڑی آزمائش سے تمہیں ان قریب آزمایا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت انہیں آزماتا ہے، اور آزماتا کیوں ہے؟ اونچا مقام اور مرتبہ عطا کرنے کے لیے۔ بڑے اگزام کیوں دیے جاتے ہیں؟ بڑی سیٹ کے لیے۔ تو یہ بڑے اگزام اللہ کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ بڑے مقام و مرتبے میں فائز کرنا ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی آزمائش آئی، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام جیسے یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں، کٹگھرے میں ڈالے گئے، لیکن اس کے بعد نبوت بھی عطا فرمائی گئی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی گئی۔ چنانچہ اگر تم آزمائے جاؤ، اب وہ راہب اس کو سمجھاتے ہیں اس بچے کو کہ اگر تم آزمائے جاؤ تو میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک بچے رہیں گے توحید کی دعوت چلتے رہے گی۔ اگر تم پکڑا جاؤ تو میرے بارے میں نہیں بتانا۔ اب یہ بچہ مادرزاد اندھوں کو اور جس کو سفید نشان ہو جایا کرتے تھے اور دیگر بیماریوں کا اللہ سے دعا کر کے علاج کرنے لگا، اور لوگوں کی یہ بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک ہونے لگی۔ یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزے عطا فرمائے تھے، اللہ رب العزت نے اس بچے کو، اس توحید پرست کو بھی، بچہ ہے، دیکھیں آپ بچہ ہے، ہم اپنے بچوں کو توحید سے بچا کر کے رکھ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اس نے اب مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو یا سفید داغ والوں کو اور دوسری بیماریوں والوں کا علاج کرنے لگا۔ اب یہ چرچا معاشرے کے اندر پھیلنے لگی۔ بادشاہ کا ایک ہم نشین تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ بادشاہ کا ایک ہم نشین یعنی بادشاہ کے وزیر جس کو کہتے ہیں، یا وزیر کے جیسا کوئی بڑی منصب والا شخص جو تھا وہ اندھا ہو گیا۔ اس نے اس بچے کی شہرت کے بارے میں سنا اور بہت سے تحفے اور تحائف لے کر کے اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے ٹھیک کر دے، یہ سب کچھ تیرا ہوگا۔ مطلب تو مجھے ٹھیک کر دے، یہ سب کچھ تیرا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک کرتا ہے، جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ رہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، یا یہ پھونکنے والا ٹھیک کر دے گا، یہ جھاڑنے والا ٹھیک کر دے گا، تاغا دینے والا ٹھیک کر دے گا، یہ فلا دینے والا ٹھیک کر دے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایسا عقیدہ لے کے گیا کہ تم مجھے ٹھیک کر دے اور یہ سب تحفے طائف لے لے۔ بچے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا تو صرف اللہ رب العزت کا کام، میں نہیں دے سکتا شفا، شفا تو صرف اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ سبحان اللہ، دائی بھی ہے ساتھ کہ اگر تم نے اللہ پر ایمان لے آیا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، اور تو دیکھنا پھر اللہ کا کرشمہ کہ اللہ تجھے کیسے ٹھیک کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا، بچے نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کی تو اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ یعنی ایک اندھا، اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو آنکھ مل جائے، دونوں آنکھ سے بیچارہ اندھا۔ آپ آنکھ بند کر کے سوچیں کہ یہ نعمت چلی جائے، تو اس نے تو ایمان لا لیا کہ واقعی مجھے اگر کوئی آنکھ دے دے تو وہی ذات ہو سکتی ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہوگا، وہی دے سکتا ہے۔ گویا کہ اس نے ایمان لے آیا۔ یہ شخص اب بادشاہ کے پاس جا کر اس طرح بیٹھنے لگا جس طرح پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اے بتاؤ تمہاری نظر کو کس نے ٹھیک کر دیا؟ اس نے جواب دیا میرے رب نے۔ مطلب یہ اب توحید پرست ہو گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا میں نے تجھے ٹھیک کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس نے جو میرا بھی اور تیرا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا میرے علاوہ تیرا اور بھی کوئی رب ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اسے سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے بچے کا نام لے لیا۔ مطلب اب اس کی پٹائی شروع ہوئی کہ بتا تجھے یہ چیز کہاں سے مل گئی کہ تو نے مجھے رب چھوڑ کر کے، مجھے حاجت روائی اور مشکل کشائی چھوڑ کر کے اللہ کے بارے میں بولنے لگا، یہ کہاں سے آ گیا ہماری سلطنت کے اندر، یہ توحید کا چراغ۔ تو اس نے مارنا شروع کیا، تو پھر اس نے اس کا نام بتا دیا کہ مجھے یہ علم تو اس بچے سے ملا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹے، اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے
اب اسے بھی تو کچھ معلوم نہیں، تو کیا کہتا، اے بیٹے تمہارا جادو اب اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے مادر ذات اندھے کو اور سفید داغ والے کو اور دوسری بیماری والوں کا علاج کرنا شروع کر دیا ہے، بیماروں کو شفا دینا شروع کر دیا ہے۔ اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم اب ایسے بڑے بڑے بیماروں کو ٹھیک کرنے لگے ہو۔ تو بچے نے کیا جواب دیا؟ بچے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا تو صرف اللہ رب العزت کا کام ہے۔ کیا پتہ چلا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مسلم بھی ہے اور اس کی لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یا کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو کیا کبھی وہ ایسا کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کچھ نہیں ہے؟ شفا دینا تو ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو یہ توحید پرست کا شعار۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میرا کام ہے، مطلب شفا دینا میرا کام ہے۔ تو بچے نے جواب دیا نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا تو پھر کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ بچے نے جواب دیا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ اسے پکڑ کر سخت تکلیف دیتا رہا، یہاں تک کہ بچے نے راہب کے بارے میں بھی بتا دیا۔ مطلب اب اس کو بھی مارا جا رہا ہے، کیوں کہ تیرے پیچھے کون ہے؟ تو جب ایک دانہ پکڑاتا ہے تو اب پوری چین پکڑا رہی، اور مخالف کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ یہ کتنے ہیں، کون کون ہے یہ، اور وہ ایک کے بعد ایک سب کو مومنوں کو پکڑنا شروع کر۔ اب راہب کو لایا گیا۔ راہب کون؟ وہی توحید پرست عالم جنہوں نے توحید کی دعوت شروع کی۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اپنے دین سے باز آ جا، مطلب توحید کو چھوڑ دے۔ تو اس نے انکار کر کہ نہیں، میں توحید نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر آرا رکھا اور اسے چیر کر کے سختی کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد اب جو اپنے قریب بیٹھا ہوا تھا اس سے بھی بلایا کہ ایک طرف تمہیں بادشاہ کے قریب بیٹھنے کی اجازت ہے، گورنمنٹ سرونٹ ہو تم، اور تمہارا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اور ایک طرف یہ دین ہے یعنی توحید ہے، تو توحید کو چھوڑ دو اور اپنے مقام و مرتبے پر رہو۔ اس نے کہا نہیں، میں توحید نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے ایک آرا بلوایا، اس کے سر پر رکھا اور اسے چیر کر کے 2 ٹکڑے۔ انہوں نے توحید کا انکار نہیں کیا، موت کو گوارا کر دی۔ یہ ہے شام۔ اب بچے کو بلایا گیا اور بچے سے کہا، دیکھیں مارنا کہاں سے شروع کیا؟ اس نے جہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی تھی، اور واقعی سب سے پہلے اس شرف کا حقدار بھی وہی تھے، وہی عالم تھے، کیونکہ توحید وہیں سے شروع ہوئی تھی، تو شہادت تو سب سے پہلے انہی کو ملنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بچے کو بلایا گیا اور کہا کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، توحید کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا۔ بچے نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس بادشاہ نے اس کے لیے ایک سخت سزا منتخب کی اور کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے کر کے جاؤ۔ مطلب کچھ لوگوں کو ایک دستہ، ایک ٹیم تیار کی بادشاہ نے، اور ان نوجوانوں کے بیچ میں اسے رکھا اور کہا کہ اسے لے کے جاؤ، اونچی چٹان پہ لے کر جانا پہاڑ پر، اور وہاں سے لے جا کر کے اس کو نیچے کھائی دکھانا اور کہنا کہ اس دین سے پھر جا، ورنہ پھیل دیں گے اور تجھے ہلاک کر دیں گے۔ لوگوں نے لے کر کے گئے اور اسے نیچے دکھایا اور کہا کہ اس دین سے پھر جا، توحید سے پھر جا، اور بادشاہ کو رب مان لے۔ اس نے منع کر دیا تو وہ اسے پھینکنے لگے، تو اس نے بچے نے دعا کی، اور اس دعا کو یاد کرنا، اللہ رب العزت کیسا قادر ہے، اور اللہ ہی رب العزت قادر ہے۔ اے اللہ، تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا، مطلب میں نہیں لڑ سکتا ان سے، ان کے مقابلے میں تو جیسا چاہے ویسا تو ان کے اوپر جو ہے میری حفاظت فرما لے اور ان کے مقابلے میں ہو جا۔ تو اچانک چٹان جو ہے وہ لرزنے لگی، اور اس قدر لرزی کہ یہ جو لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، پھینکنے کے لیے آئے تھے، یہ خود اس میں غرق ہو کر کے مر گئے، اور بچہ وہاں سے صحیح سلامت واپس لوٹا اور پھر دربار میں پہنچ گیا، پھر بادشاہ کے پاس پہنچ۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے بتایا تمہارے ساتھیوں کو اللہ رب العزت نے غرق کر، اس رب نے غرق کر دیا جو میرا اور تیرا رب ہے۔ اسے اور جلال آیا، اس نے پھر لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو اب ایک کشتی میں بٹھال کر کے لے کر کے جاؤ۔ پھر بہت سے لوگ آئے اور کشتی میں بٹھال کر کے، اور کہا کہ جب بیچ سمندر میں پہنچ جانا تو پھر اس سے قبول کروانا کہ اگر یہ قبول کر لیتا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ڈال دیں۔ بیچ سمندر پہ لے کے گئے اور پھر ڈالنے لگے۔ بچے نے پھر یہی دعا کی کہ اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا، اور اللہ رب العزت نے پھر وہاں پہ ایک طوفان کو پیدا کیا اور یہ سارے غرق ہو گئے، اور ایک سہارے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کی مدد فرمائی، اور یہ بچہ وہاں سے نکل کر کے پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کا انتقام لے لیا اور انہیں تباہ اور برباد کیا۔ اب بادشاہ نے پھر کوئی ترکیب سوچی، تو بچے نے کہا کہ تو مجھے اس طرح قتل نہیں کر سکتا، اگر تو مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر۔ دیکھیے ایک دائی ہمیشہ دائی رہتا، زندگی کے آخری موڑ ہے، اور وہاں پر بھی انہیں دعوت کی سوچ رہی ہے کہ میں کس طریقے سے موت کے وقت بھی دعوت دیتا ہوں وہ چلے جاؤں توحید کی۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک میدان میں لوگوں کو اکٹھا کرنا، پھر مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا دینا اور میری ہی ترکس میں سے ایک تیر نکالنا، مطلب ان کے ترکس میں سے تیر نکالنا، گویا کہ یہ
تیر چلانے والے. امام بخاری کے بھی تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا نشانہ بہت تیز تھا. ہم لوگ تو دین کو پتہ نہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر رہنا یہی دین ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو میری ترکس میں سے ایک تیر نکالنا اور تو مجھے مار نہیں سکتا، صرف اسی طریقے سے مار سکتا ہے کہ یہ کہہ کر کے تیر کو چلانا کہ بسم اللہ رب الغلام، بچے کے رب کے نام سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے مجھے مارنا. اللہ اکبر. اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو مجھے قتل کر سکتا ہے. بادشاہ نے ایسا ہی کیا. مطلب بادشاہ نے اب اس مصیبت سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہ یہ توحید کا چراغ گل ہو جائے گا اور میری سلطنت باقی رہے گی، تو بادشاہ اور بڑے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری سلطنت باقی رہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے. تو وہ اللہ رب العزت کے نام سے مارنے کو تیار ہو گیا کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے تاکہ اب اور کوئی توحید پرست پیدا نہ ہو. تو انہیں نے اس کی ترکت سے تیر نکالا اور بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے کہ جو اس کا رب ہے اس کے نام سے میں مارتا ہوں. اور اس نے تیر چلایا، بچے کے کان پہ جا کر کے لگی اور اس نے اپنا ہاتھ رکھا اور شہادت کا جام نوش فرمایا. رفیق اعلیٰ سے جا ملا. یہی تو سب سے بڑی کامیابی. لیکن جیسے یہ واقعہ ہوا اور جو قوم تھی وہ دیکھ کر کے چیخ اٹھی کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے، واقعی وہی خالق اور مالک، اسے تو ختم نہیں کر سکتا تھا. کئی تدبیریں کر دی تو نے اسے ختم کر دی، لیکن تو اسے ختم نہیں کر سکا، اور آخر اسی کے رب کے نام سے تو نے مارا جب جا کر کے اس کے رب نے اسے، مطلب زندگی اور موت کی طاقت صرف اللہ رب العزت. تو اس معجزے کو دیکھ کر کے وہ سارے کے سارے اسلام میں آ گئے. جس چیز سے یہ گھبراتا تھا، لوگوں نے کہا کہ بادشاہ تو جس چیز سے گھبراتا تھا وہی چیز تیرے سامنے آ گئی، کہ اس بچے کی وجہ سے لوگ اسلام میں آ گئے. اور پھر اس نے لوگوں کے لیے اعلان کیا کہ جو بھی یہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو مارا جائے گا. بہرحال اس نے خندق کھدوائی، بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی، اس میں آگ جلائی گئی، اور آگ کے اندر پھینکنے کے پہلے وہ پوچھتا کہ تم اس توحید کا انکار کرتے ہو یا اس کے اندر جانا پسند کرتے. ہر کوئی خوشی خوشی اس کے اندر کودنا شروع ہو، کیونکہ ایک طرف شرک تھا اور ایک طرف اللہ کی رضا تھی، شہادت تھی. کسی نے بھی اس حقیر دنیا کو پسند نہیں کیا. توحید کے مقابلے، رب کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے. ایک واقعہ اسی تعلق سے یاد آیا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا، لیکن وقت ہو گیا ہے، نہیں تو میں بتاتا کہ ایک صاحب رسول جب ان کو بھی آگ کے اندر پھینکا جانے لگا، اس کے پہلے یعنی ایک کڑھاوے کے اندر بادشاہ نے پھینکنے لگا، عیسائی بادشاہ تھا، تو عبداللہ کے پہلے 2 ساتھیوں کو اور ڈالا گیا تھا، صحابی رسول کے 2 ساتھیوں کو، اور جیسے ہی اس کڑھائی کے اندر ڈالا گیا تھا ان کا گوشت اور ہڈی الگ ہو گئی تھی. اب اسی کے پاس جب ان کو ڈالا جانے لگا تو بادشاہ کہتا ہے کہ انکار کر دے، بچا لیا جائے گا. انہوں نے منع کر دیا. تو ڈالنے کے لیے جب پہنچانے لگے، ایک بڑا واقعہ ہے اور بہت ہی عبرت انگیز واقعہ ہے کہ واقعی جب توحید انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو دنیا کیسی حقیر ہو جاتی ہے. اس کی زندگی، اس کا جینا مرنا سب کچھ اس کا اللہ رب العزت کے لیے ہو جاتا ہے. ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایسا جینے لگتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ انکار کر دے، آدھی سلطنت دوں گا، اپنی بیٹی سے نکاح کراؤں گا، آدھی سلطنت دوں گا. اس نے کہا نہیں. اور جب وہ جانے لگے عبداللہ تو رونے لگے. بادشاہ کو خبر ملی اور وہ سمجھ گیا کہ شاید کا انکار کرنے کا ارادہ ہے. وہ قریب پہنچا اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے، میرا بیٹا بننا پسند کرو گے، راجکمار بننا پسند کرو گے، آدھی سلطنت کا مالک بناؤں گا، ایسی کچھ ہے؟ یا بیٹی کا اس نے کہا تھا یا آدھی سلطنت کا مالک کہا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہی ہے. کاش میری سینکڑوں جانیں ہوتی، سینکڑوں جانیں ہوتی، اور میں ہر کسی کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا. ایک ہی جان ہے، ایک ہی. ایسے ہی اصحاب اخدود اس آگ کے اندر کودنے لگے، لیکن کسی نے بھی توحید کو چھوڑ گوارا نہیں کیا. جو لوگ کہتے ہیں کیا ایک لفظ ہے بزدلی کا، حکمت کچھ نہیں، توحید کے سامنے کچھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا؟ وہ تو ڈال دیے گئے تھے سیدھے آگ میں. صحابہ کرام نے ایسا کچھ کیا تھا؟ ہاں، کچھ ایک واقعہ ملتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا. یہاں دیکھتے ہیں جب یہ ڈالے جانے لگے تو ایک خاتون بھی وہاں پہنچتی ہے اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو گود میں ہے. وہ ٹھٹر گئی، رک گئی کہ اتنے سے چھوٹے سے معصوم بچے کو لے کے میں کیسے کود جاؤں. اس بچے نے کہا، ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ آئی اور آگ میں جھونکنے لگی لیکن رک گئی. تو اس بچے نے کہا کہ ماں صبر کر، تو یقیناً حق پر ہے. اللہ رب العزت نے چند بچے ہوئے ہیں، ایسے 3 یا 4 بچے ہوئے ہیں جو ماں کی گود میں جنہوں نے بولے ہیں، جن میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور ایک یہ بچہ. اس نے دودھ پیتے ہوئے بچے نے کہا کہ ماں تو صبر کر، یعنی توحید پر جمی رہے، بلی چلا دیا جائے اور تو حق پر ہے. اور وہ پھر وہ کود گئی. مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 16 اور 18. مسلم شریف کا لکھ لیں، مسلم شریف میں آپ کو سیدھا مل جائے گا. حدیث نمبر 3005 تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 473 سے لے کر کے 475 تک. یہ ہے ایک بچے کا واقعہ جس کو
توحید کی معرفت حاصل ہو گئی۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ کئی نکات اس کے اندر ہیں، کئی پوائنٹس اس کے اندر ہیں جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے ہیں کہ ایک دائی کیسا ہوتا ہے، ایک توحید پرست کیسا ہوتا ہے۔ بہرحال آیت نمبر 10 میں اب آئے کہ ایک طرف تو ایک مفسر، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو آگ میں جھونک دیا گیا، جلا دیا گیا، لیکن رحمان اور رحیم رب اس کی بھی شان نرالی ہے کہ وہ کیا فرماتا ہے، ان الذین فتعلوا، بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا، مطلب ان کو آگ میں جلایا، پھر توبہ نہ کی۔ ابھی بھی ہمارا رب توبہ کی دعوت دے رہا ہے کہ تم نے میرے ولیوں کو آگ میں ڈال دیا، جلا دیا، اور ابھی بھی اگر تم نے توبہ نہ کی مطلب توبہ کر لو، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک یہ روح گلے میں آ کر کے اٹک نہیں جائے گی، جب تک دروازہ کھلا ہو۔ اور مشرکین مکہ کو بھی کتنا بڑا آفر دے رہا ہے کہ تم نے میرے انبیاء کو، امام الانبیاء کو، رحمت للعالمین کو ستایا، ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالے ہو، ان کو پھندا مارے ہو، ان کو قتل کرنے کی کوشش کیے ہو، اور اولی العزم صحابہ جنہیں اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دیا، ان کو تم نے گھسیٹا ہے، مارا ہے، ان کو تم نے جلایا ہے، ان کو تم نے قتل کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی رحمان اور رحیم رب کیا اعلان کرتا ہے، لم یتوبوا، کہ اب بھی توبہ کر لو۔ ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت ہے کہ ہم کتنے ہی گنہگار ہیں، لیکن آج موت کے پہلے پہلے ہمارا رب، وہ رحمان اور رحیم رب، وہ غفور اور کریم رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ آج بھی تم توبہ کر لو، لیکن اگر نہیں کیے تو خبردار ہو جاؤ۔ جیسے آگے فرمایا، بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا یا پھر توبہ نہ کی اور اس کے بعد بھی توبہ نہ کی، تو بے شک جہنم کا عذاب ہے، پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب، ابھی بھی موقع ہے، ورنہ اس کے بعد جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے جلانے کا عذاب کافی ہے، ان کے لیے ایسا سخت جلانے کا عذاب ہوگا کہ اس آگ سے 69 گنا تیز عذاب۔ ایک طرف، دوسری طرف وہ لوگ جنہیں ستایا جا رہا تھا، صحابہ اکرام کی شان میں بھی اللہ نے فرمایا، اور قیامت تک آنے والے مومنوں کی شان میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 11، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیے، لہم جنات تجری، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسی جنت میں اللہ رب العزت، اور اس کی تفسیر کل کی کلاس میں نے کیا تھا کہ ایمان اور عمل صالح کیا ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم کامیابی کس کو سمجھ رہے؟ اس دنیا کی دولت، شہرت اور عزت کو ہم کامیابی سمجھ رہے، لیکن ہمارا خالق مالک، اس دنیا کا مالک جس نے اس دنیا کو بنایا، چلا رہا ہے، وہ خبر دے رہا ہے کہ اصل کامیابی تو ایمان لانا اور عمل صالح کر کے اور جنت کو پا لینا ہے۔ یہ اصل کامیابی ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، یہ اصل کامیابی ہے کہ تم توبہ کر لو، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، ایمان لا لو اور عمل صالح کر لو، جنت کے حقدار ہو جاؤ، اور یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 12، بے شک آپ کے رب کی پکڑ نہایت سخت ہے، لیکن اگر تم ایمان نہیں لاتے، عمل صالح نہیں کرتے، تو سمجھ جاؤ کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے اور غفور ہے، وہیں وہ اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ پکڑ اگر اللہ کی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ جب اللہ رب العزت سیلاب لے کر کے آتا ہے کسی قوم کے اندر، طوفان لے کر کے آتا ہے، ابھی بھی یوٹیوب میں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر کو اللہ رب العزت موت کے گھاٹ اتارتے۔ کسی ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھیں، کینسر ہاسپٹل میں، یا کسی جلے ہوئے کے ہاں، یا کسی ٹوٹے پھوٹے ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھیں جہاں ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، کہ اللہ رب العزت کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو کیسا سخت پکڑتا ہے اللہ رب العزت۔ ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ، واقعی تیرا عذاب بہت سخت، تیرا عذاب بہت سخت۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ پہلی بار پیدا کر کے تمہیں دکھا دیا، اب تمہارا انصاف کرے گا، دوبارہ تمہیں پیدا کرے، تمہارے ظلم کا اور تمہارے جبر کا، تمہارے ظلم کا انصاف کرے گا اللہ، اس کی سزا دے گا۔ جو تم نے توحید کا انکار کیا اور توحید کے متوالوں کو تم نے ستایا، تو بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ انداز دیکھیں آپ کہ دلیل کس طرح دے رہا ہے کہ جس نے تجھے حقیر پانی سے پیدا کیا وہ دوبارہ تجھے پیدا کیا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ایک طرف اپنا ڈر بتاتا ہے اور دوسری طرف پھر توبہ کی دعوت ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ غفور ہے اور وہ ودود ہے اور وہ بڑا بخشنے والا اور وہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی نادم ہو جاؤ، اپنے اس شرک سے باز آ جاؤ، اور رسالت کے انکار سے، آخرت کے انکار سے، کلام کے انکار سے تم باز آ جاؤ۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ہے وہ، اور وہ بڑا بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے، اور وہ عرش کا مالک اور اونچی شان والا ہے، اور وہ عرش کا مالک ہے اور وہ بہت اونچی شان والا ہے۔ جو چاہے کر گزرتا ہے،
اس کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں آتی، وہ جو چاہے کر گزرتا ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے۔ جانتے ہیں آپ کیا کرتا ہے؟ ایک کلمہ کن، اس کا نتیجہ ساری کائنات ہے۔ ایک کلمہ کن، اس کا نتیجہ ساری کائنات ہے۔ ساری دنیا بنی اسی کن کے نتیجے میں، اور یہ کلام جو پورا کلام الرحمن ہے، اس کی کیا تاثیر ہوگی، کیا نتائج ہوں گے، کیا اس کی قوت اور کیا اس کی طاقت ہوگی کہ ادھر ایک کن اور یہ پورا کلام الرحمن۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، آیت نمبر 16۔ جو چاہے کر گزرتا ہے۔ کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ مطلب تم سے بھی بڑے بڑے لشکر تھے، یعنی فرعون اور سمود کے، کہاں غرق ہو گئے، تباہ اور برباد ہو گئے۔ جب مومنوں کے سامنے ٹکرائے، اللہ رب العزت نے اپنے مومنوں کی مدد کی اور تہس نہس کر دیا۔ مشرکین مکہ کو وارننگ دی گئی لیکن نہیں سمجھے۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں ان کی پور پور کھول دی گئی، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ کافر تو مطلب تاریخ کو بھی جھٹلا رہے ہیں، ہسٹری کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں اپنی تاریخ کو اٹھا کر کے کہ جس نے اللہ رب العزت اور اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، کیا اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم انکار کریں تو ہم سے بڑا بدقسمت اور ہم سے بڑا بیوقوف اور جاہل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کیسا رب ہے ہمارا، ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے۔ ایک ایک سانس اس کے قبضے میں ہے، ایک ایک دھڑکن اس کے قبضے، ایک ایک گھونٹ جو پانی پیتے ہیں اور جو کھانا کھاتے ہیں، وہ ہضم ہونے کے لیے بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ وہ پیدا ہونے کے لیے اللہ کا حکم کا محتاج ہے، اور ہضم ہونے کے لیے، اس سے انرجی بننے کے لیے اور اس کا فضلہ باہر ہونے کے لیے ہر کچھ چیز اس کی محتاج ہے، اس کے حکم کی محتاج۔ تو اللہ نے فرمایا اور اللہ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن اونچی شان والا ہے۔ آخر میں قرآن کا تعارف، یہ قرآن کیسا ہے؟ جس قرآن کا تم انکار کر رہے ہو، جس کو تم سیکھنا نہیں چاہتے، جس کا تم علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، جس کو تم سمجھنا نہیں چاہتے، جس میں تم تدبر نہیں کرنا چاہتے، جس کا تم ایمان نہیں لانا چاہتے، جس رب کے کلام سے تم محبت نہیں کرتے، سن لو، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن اونچی شان والا ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ اس کی تو حفاظت اللہ رب العزت کی طرف سے، لوح محفوظ میں بھی حفاظت، آسمان دنیا میں بھی حفاظت، مومنوں کے سینے میں بھی حفاظت، مومنوں کے عمل میں بھی حفاظت، عمل کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس کی حفاظت کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔